الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال تعالى في آية أخرى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم ذوق تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. محترم حضرات، پورا گاؤں جانتا ہے کہ آپ کا یہ سالانہ اجلاس آج سے بہت پہلے ہونا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا. دن و رات بارش ہوتی رہی، آسمان برستا رہا، یہاں پیر رکھنے تک کی جگہ نہ تھی. اجلاس ملتوی ہوا اور مجھے خبر ملی کہ یہ جلسہ مؤخر ملتوی کر دیا گیا. مجھے پھر یقین نہیں تھا کہ دوبارہ جب تاریخ آئے گی تو پھر میں اس میں شرکت کر سکوں گا یا نہیں شرکت کر پاؤں گا. مگر یہ میری خوش قسمتی اور آپ سے دلی لگاؤ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج پھر آپ کے بیچ تھوڑی دیر ہی صحیح بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کیونکہ آج کے بعد کا اجلاس قریب ہی سالانہ میں ہے، اس لیے محسوس کیا ہم نے کہ دونوں جگہ پر پیغام محبت سنایا جا سکتا ہے. دونوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کرنے والے محمد رسول اللہ کے امتیوں سے دل کی گفتگو ہو سکتی ہے، اور دامن جو نیکیوں سے خالی ہے وہ ہم اور آپ آج دوپہر میں بھر سکتے ہیں اور کل آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. میرے دوستوں اور عزیزوں، اس وقت بالعموم پوری دنیا کا مسلمان اور بالخصوص ہندوستانی مسلمان بڑی مشکل کا شکار ہے. میں نے کئی مقام پر عرض کیا اور آج پھر کہتا ہوں
کہ دنیا کے دوسرے خطے کے مسلمانوں نے تو اپنا امتحان دے دیا. اسلام نے خون مانگا تو خون دیا، جاں مانگی تو جاں دیا، بیٹے مانگے تو اسلام کے جھنڈے اٹھانے کے لیے پیش کر دیے. انہوں نے اسلام کے لیے ان سے جو کچھ مانگا، تن من دھن سب کچھ لٹا کر اسلام کی آبرو کو بچایا اور ساری دنیا کی طاقتوں کو للکار کر یہ کہا کہ دو چار کیا ہے، سارے زمانے کے باوجود ہم مٹ نہیں سکیں گے، مٹانے کے باوجود اب بھی بہت غرور ہے ایک ہاتھ پر اسے، ایک ہاتھ سے میں گوانے کے باوجود. لیکن ہندوستانی مسلمانوں کا امتحان پچھلے سال 26 مئی 2014 سے شروع ہوا ہے. نہیں معلوم کہ یہ کب تک چلے گا. حالات تو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2019 تک تو ہندوستانی مسلمان روزانہ آزمایا جاتا رہے گا. وہ اپنے خلاف بدتمیزیوں پر مبنی باتیں سنتا رہے گا، وہ لوگوں کے کڑوے کسیلے جملے اور تانے سہتا رہے گا، مگر کوئی غم نہیں. ہندوستانی مسلمانوں، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے. ہم سوئے ہوئے تھے مگر ہمیں اب جگایا جا رہا ہے. دنیا اچھی طرح سمجھ لے کہ جس بچے کا نام مسلمان ہے، جس بچے کا نام عمر ہے، جس بچے کا نام ابو بکر ہے، جس بچے کا نام علی ہے، جس کا نام قاسم ہے، جس کا نام خالد ہے، جس کا نام طارق ہے، جس کا نام محمود ہے، وہ بچہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. اس کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا گیا ہے. اس کے ذہن کی اسکرین پر اللہ اکبر کا نعرہ لکھ دیا گیا ہے. وہ اپنا سر تو کٹا سکتا ہے، وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے، وہ خون میں نہا کر غسل تو کر سکتا ہے، مگر زندگی کے کسی موڑ پر سورج کو سجدہ نہیں کر سکتا. سورہ نمسکار مسلمان نہیں کرے گا. اگر اس ملک کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہو تو سوئے ہوئے مسلمانوں کو مت چھیڑو، ورنہ چھیڑا جو جہاں والوں 1400 برس پہلا بحران مچا دے گے. اے مسلمانوں، نوجوانوں، کیا کسی کی طاقت سے ڈر کر سرسوتی وندنا کرنے لگو گے؟ مجھے بتاؤ، جواب کیوں نہیں دیتے؟ گھبرا جاؤ گے کسی سے؟ اے مسلم نوجوان، تیرے دل میں ایمان کا جذبہ ہے، تیری پیشانیوں پر محمد رسول اللہ کے دین اسلام کا نور ہے، تیری زبان پر اللہ اکبر کے نعرے ہیں، تیرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے منور اور روشن ہے. تو آواز لگاتا ہے اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ اعلان کرتا ہے زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. زندگی کا اختیار اللہ نے نہ کسی حکمراں کو دیا، نہ کسی جلاد کو دیا، نہ اللہ نے کسی چور اور ڈاکو کو دیا. زندگی آئے گی تو زندگی ہے تو کوئی مارنے والا نہیں، اور اگر موت آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا یا کوئی مار دے گا وقت سے پہلے؟ 9 مہینے سے ہندوستانی مسلمان روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سن رہا ہے جو اس کے کلیجے کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، جو اس کے دل کے ٹکڑے کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. اے دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں، مسلم نوجوانوں، تمہارے خلاف وہ سازشیں ہو رہی ہیں جس کی خبر علامہ اقبال نے اس شعر میں دی تھی: نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وطن کی فکر کرنا داں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. آج وقت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور روزانہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ورنہ منصوبے
بہت خطرناک ہیں. سازشیں نوجوانوں بہت زبردست ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا لگا لی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے محبت کر لی، قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا، موت سے ڈرنے کے بجائے موت سے پنجہ لڑانے کی آرزو ہمارے دل میں جاگ اٹھی، موت سے بھاگنے کے بجائے موت سے ہم نظریں ملانے کے قابل ہو گئے، موت سے فرار اختیار کرنے کے بجائے موت کو ہم نے اگر اپنی لیلا سمجھ کر اس سے محبت کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھو، دنیا کے پیچھے جتنا دوڑتے ہو سائے کی طرح دنیا اتنا بھاگتی ہے. موت سے جتنا بھاگو گے موت اتنا ہی تمہارا پیچھا کرے گی. تم ایک بار موت سے پنجہ لڑانے کے لیے، موت کی کلائی کو مروڑنے کے لیے، موت پر اپنا پیر رکھ کر اس سے مقابلے کے لیے جس دن تیار ہو جاؤ گے تو اسی دن دنیا کی بزدل قوموں کی موت ہو جائے گی. آج وقت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس خطے میں پیدا کیا ہے جہاں آج ابو جہل کے چیلے بو جہل کی طرح اپنے ہاتھوں میں کوڑا لے کر آج کے بلالوں کی کمر پہ برسانے کے لیے انتظار دیکھ رہے ہیں، جہاں آج بو لہب کی اولادیں محمد رسول اللہ کے غلاموں کو قتل کرنے کے لیے اپنے نیزے اور خنجر کی تلوار کو تیز کر رہے ہیں، جہاں عتبہ اور شیبہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہمارا لہو پینے کے لیے اپنے برتن اور کٹورے تیار کرا رہے ہیں. اس ملک میں ہم کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک تمہیں واسطہ بنا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے جس دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، اسلام سے جڑنے کے بعد اسلام ہماری محبت کا مرکز ہے. ہم جان تو دے سکتے ہیں، لہو کے دریا تو بہا سکتے ہیں، جیلوں کو اپنی قید تنہائی سے آباد تو کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کفر اختیار کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے میں زنار باندھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ماتھے پہ کشا لگائیں اور کسی مورتی پہ پھول چڑھانے کے لیے چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وندے ماترم کہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہندوستان کا 30 کروڑ مسلمان اب تک سویا ہوا تھا، مگر اب ہم اسے صبح اور شام جگا کے دم لیں گے. اس سوئے ہوئے شیر سے کہیں گے تیری دہاڑ کے لیے جنگل بیتاب ہے، تیری تکبیر کے لیے گنگا اور جمنا کے کنارے بے قرار ہیں، تیرے قدموں کے لیے لال قلعہ منتظر ہے، تیری صدا مسجدوں کی میناروں سے بلند ہو کر پھر سے ایک بار سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا احمد شاہ ابدالی کا کردار ادا کر دے. پانی پت تیرا انتظار کر رہا ہے، شاملی کا میدان تیرا انتظار کر رہا ہے. تو روحانی بیٹا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، تو روحانی بیٹا ہے قاسم نانوتوی کا، تو علم کا وارث ہے رشید احمد گنگوہی کے، تو وارث ہے محمود الحسن دیوبندی کا. لہذا تیرے دل میں خوف اور گھبراہٹ نہیں آنا چاہیے. اٹھ اور اپنے اکابر کی تاریخ دوہرا دے اور باطل سے کہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. یہ ہے میرے باپ دادا، اے جلیل سن لے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میرے باپ دادا ہیں. کس میں ہمت ہے جو ان جیسا لے کر آئے. اگر جنگیں ہمیں جمع کریں گی تو حافظ ضامن کی طرح یا تو شہادت کا جام پی لیں گے یا قاسم نانوتوی کی طرح پرچم اسلام کو بلند کر کے فاتحانہ شان سے واپس لوٹیں گے. آج چوہے اور بلیاں، کیکڑے اور کچھوے، خنزیر و بندر کی اولادیں مسلم قوم کو للکارتی ہیں، مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے 2021 تک سانسیں گزار لو، 2020 تک رہ لو، 2021 تمہارا ہے. ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم چپدی نہ چپدی کا شوربا، تمہارا داماد ہمارا بھائی
مغلوں کا بازی، تمہارا منظور نظر جودا بائی کا شوہر اکبر، جسے تم مہان اکبر کہتے ہو، ہم اسے بے ایمان اکبر کہتے ہیں، جن تجھے سمراٹ اکبر کہتے ہو، ہم اسے وناش اکبر کہتے ہیں۔ وہ بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ دلی کی تخت پر جلوہ افروز تھا، اس نے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ بیل بر کے کہنے پر اور چند ملت فروش، ایمان فروش، چند دین فروشوں کے کہنے پر اس نے یہ سوچا تھا کہ ہندوستان سے دین اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ ایک نیا دین الہی لے کر آیا تھا، جس میں اسلام کی تو گنجائش نہ تھی، کفر کو داخل کر دیا گیا تھا، جس میں توحید نکال کر کے شرک کو داخل کر دیا گیا تھا، جس میں خنزیر کا گوشت حلال قرار دے دیا گیا تھا، جس میں شراب پینے اور پلانے کی اجازت تھی، جس میں کافر عورت سے نکاح کرنے اور کرانے کی اجازت تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ فوج میرے ساتھ ہے، قوت میرے ساتھ ہے، طاقت میرے ساتھ ہے، میں ہندوستان کے سرخ اور سیاہ کا مالک ہوں، میں ڈنڈے اور طاقت کی زور پر اپنا دین اکبری چلا کر رہوں گا، دین جسے اس نے دین الہی کا نام دیا تھا، اسے چلا کر رہوں گا۔ اس نے مسلمانوں کو سمجھا کون میرے مقابل آئے گا، جو ہاتھ مقابلہ کرے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو زبان میرے خلاف بولے گی وہ منہ سے نکال کر پھینک دی جائے گی، جو آنکھ مجھے ترچھی نگاہ سے دیکھے گی اسے ختم کر دیا جائے گا۔ مگر ہندوستان، اے ہندوستان کی مٹی تو گواہ ہے، اے ہندوستان کے گلی کوچو تم گواہ ہو۔ شیخ احمد سرہندی سر اٹھا کے چلا اور اکبر کے خلاف اس نے نعرہ مستانہ لگایا، محمد کے غلاموں کو پکارا، دین اکبری اپنے عصا کی طاقت سے پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسلام آج بھی زندہ ہے اور اکبر کا دین دھول کی طرح فضا میں اڑا کے پھینک دیا گیا۔ انشاءاللہ جب تک قرآن باقی ہے اور قرآن کو پڑھنے والے علماء حق باقی ہیں، جو ہمیشہ اپنی جانوں کا اللہ سے سودا کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جان تو اسی دن تجھے بیچ دی تھی جس دن ماں نے نام احمد، سعید، محمد، نعیم رکھا تھا۔ اس دن مولا تیرے قرآن کی آیت کے مطابق جان بک گئی تھی جس دن تو نے کہا تھا کہ میں نے زمین پہ نظر ڈالی تو میں نے مومنوں کا خون خرید لیا، مومن کے لب سے نکلنے والے الفاظ خرید لیے۔ اے مسلمان تیرا میں نے رواں خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جان بھی خرید لی اور مال بھی خرید لیا۔ یہ پلکیں اب میری نہیں، یہ اللہ کے ہاتھوں بک چکی ہے، یہ زبان میری نہیں، میں اس کا رب کو سودا کر چکا ہوں، یہ گھٹنے اور قدم میرے نہیں، میں نے اللہ سے ان کی قیمت جنت کے بدلے میں لے لی ہے۔ اللہ سے پوچھا اے اللہ تو نے خرید تو لیا ہے مگر ہمارے دل کی قیمت کیا ہوگی، ہماری انگلیوں کی قیمت کیا ہوگی، ہم ان انگلیوں سے لکھیں گے تیری بات تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا، ہم زبان سے بولیں گے تیرا کلمہ تو ہمیں اس کا وعدے کے طور پہ وعدہ کر، ہمیں کیا ملے گا، ہم پیشانی جھکائیں گے تیرے سامنے، نہ کسی پیڑ نہ کسی پتھر نہ کسی کنکر کے سامنے، بتا ہمیں کیا ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس دنیا سے ہزاروں گنا بڑی جنت تمہیں عطا فرماؤں گا، جہاں سلسبیل کا چشمہ ہے، جہاں زنجبیل کا کنواں ہے، جہاں نہر کوثر ہے، جہاں نہر تسنیم ہے، جس میں سونے اور چاندی کے پیالے پڑے ہوئے ہیں، میں وہ جنت تمہیں دوں گا جس میں ایک بار جوانی آئے گی تو وہ جوانی ختم نہیں ہوگی، کبھی تمہارے سر پہ بڑھاپے کی سفیدی نہیں آئے گی، کبھی تمہیں بیماری کیا چھینک تک نہیں آئے گی، نزلہ تک نہیں ہوگا، سر میں درد تک نہیں ہوگا، تمہاری خدمت کے لیے حوروں کی لشکر کے لشکر
ہوں گے آہا وہ حورے جنہیں دیکھ کے چاند شرما جائے، وہ حورے جنہیں دیکھ کے سورج کو پسینہ چھوٹ جائے، وہ حورے جن کے کنگن دیکھ کر دنیا کا سونا اپنی حیثیت کو بھول جائے، وہ حورے میں نے تیرے لیے رکھی ہے جو کنواری ہے، وہ قواعب اترابا جو تیری ہم عمر ہوں گی، بوڑھی نہیں ہوں گی، جن کی آنکھ کی شرم کا حال یہ ہوگا کأنہن قاصرات الطرف، وہ نظروں کو جھکا دینے والی، انہوں نے کبھی تیرے سوا کسی کے چہرے کو دل بھر کے دیکھا ہی نہیں ہوگا، تو ہی ان کا دلبر، تو ہی ان کا محبوب، تو ہی ان کا معشوق، تو ہی ان کا منظور، تو ہی ان کا مقصود ہوگا۔ وہ تیرے لیے رات دن دف بجاتی ہے، وہ تیرے انتظار میں جیتی ہے، وہ تیرے لیے جاگتی ہے، وہ تیرے انتظار میں رہتی ہے۔ جس دن تو یہ گھٹیا جان چھوڑ کر آخرت کا سفر کرے گا، جنت کی شراب کے جام لے کر وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے مومنو، اللہ نے عیسائیوں کی جان نہیں خریدی، اللہ نے یہودیوں کی مال نہیں خریدا، اللہ نے کافروں مشرکوں بت پرستوں کا مال نہیں خریدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریداری کی تمہارے خون کے قطروں کی، اللہ نے خریدا تو تم سے تمہارا مال خریدا، بدلے میں کیا؟ جنت جس کے درختوں کا سایہ اتنا لمبا کہ 70 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہو تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ ایسے غلمان یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے غلمان کہ جن غلمانوں کو جو تمہارے پاس شراب کے کٹورے اور پیالے لے کر آئیں گے تو اتنے خوبصورت ہوں گے کہ تمہیں لگے گا، ایسا لگے گا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے گا تو تجھے ایسا لگے گا جیسے وہ بکھرے ہوئے موتی ہے۔ دنیا سمجھ لے، سن لو جہاں والوں سن لو، ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہماری جان کی مالک ہماری بیوی نہیں، ہماری جان کا مالک ہمارا بیٹا نہیں، بلکہ ہم یہ بیچ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں۔ ابھی تم دھمکیاں دے رہے ہو، ابھی تم اپنی طاقت سے ڈرا رہے ہو، ابھی ہمیں جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہو، ہم تو انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ میدان سجے گا تو اس دن سر سے کفن سجا کر اس دن اپنی موت اور اپنی جان، اپنی موت سے پنجہ لانے کے لیے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر ہم میدانوں کی طرف نکل کھڑے ہوں گے، اور میدانوں میں نکل کر یہ کہیں گے کہ ربا یہ غلیظ خون جو ناپاک بھی ہے گندا بھی ہے اسے قبول فرما لے، اے مولا یہ حقیر سی جان قبول فرما لے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، قتل ہوں گے خاطر سے تیری، خوشی اس بات کی ہے آج اترائے ہوئے پھرتے ہیں مرنے والے۔ یہ تم ہو جو موت سے ڈرتے ہو، موت ہماری لیلا ہے، موت ہماری معشوقہ ہے، موت کی گردن پہ پیر رکھ کر ہم آسمان دنیا کا سفر طے کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ہمارے حالات سے تم سمجھ رہے ہو کہ ہم مردہ ہو گئے، ہرگز نہیں، ہم زندہ ہیں، زندہ قوم کی طرح رہتے ہیں۔ تم نے تو اس وقت بھی سوچا تھا جب بابری مسجد کی شہادت ہو رہی تھی، پورے ہندوستان کا مسلمان گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا تھا، مائیں سسک رہی تھی، بیٹے بلک رہے تھے، بوڑھے زاروں قطار رو رہے تھے، پورا ملک خون کی ندیوں میں نہایا ہوا تھا، غم سے ہم دو چار تھے، اور دنیا یہ کہتی تھی کہ ہندوستان کا مسلمان صرف 10 سال کا مہمان ہے، اس کے بعد یہاں وہ طوفان آئے گا جس طوفان کی زد میں ہندوستانی مسلمان بہہ جائے گا، جس طوفان کی زد میں ہندوستانی مسلمان اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔
نہیں، وہ دن گزر گئے، وہ راتیں گزر گئیں، 92 گزرا، الحمدللہ 8 سال 20ویں صدی کے باقی تھے وہ ہم نے گزارے، اور 14 سال 21ویں صدی کے ہم نے گزارے، 14 سال وہ اور 8 سال یہ، 21 سال کا سفر ہم نے اس طرح طے کیا ہے کہ ایک دن بھی آستانہ یار سے سر نہیں اٹھایا، مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدا جیسے کل گونجتی تھی آج بھی گونج رہی ہے، گھروں میں قرآن جس طرح کل میرے ننھے معصوم بچے پڑھتے تھے آج بھی پڑھ رہے ہیں، یہ توڑی کا مدرسہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر مدارس ہو، آج بھی صبح و شام رب کا نغمہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ رہا تمہیں اگر یہ ارمان ہے کہ تم میدان جنگ سجاؤ گے تو جنگ میں رب دو جہاں کی قسم محمد کے شیروں کے مقابلے پر کوئی گیدڑ آج تک نہ ٹھہرا ہے نہ ٹھہر پائے گا، محمد کے شیروں کے مقابلے پر کوئی لومڑی نہ آج تک رکی ہے نہ رک پائے گی۔ تمہارے باپ دادا تمہارے وہ جنہیں تم رب کے مقابلے پر بٹھاتے ہو، دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہو، جن کی انگلیوں پر تم بندروں کی طرح ناچتے ہو، جن کی ڈگڈگیوں پر تم ریس کی طرح تم ہلاتے ہوئے آتے ہو، جن کے اشاروں پر تم سجدوں میں جھک جاتے ہو، جن کے تن میں چاٹنے کے لیے تمہاری راج ٹپکتی رہتی ہے، جن سے بھیک میں تم پیسہ لے کر آتے ہو، محمد کے غلاموں نے IMF بینک یہودیوں کا اپنی ٹھوکروں سے رون ڈالا، محمد کے غلاموں نے ورلڈ بینک پر ایسی ضرب لگائی ہے کہ اسے تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر پھینک دیا، محمد کے غلاموں نے یہودیوں کے چہرے پر وہ تماچا لگایا ہے کہ انشاءاللہ اگلے 20 سال تک اپنے چہرے کو سہلاتا رہا ہے۔ ہو گئی اسلام کو شکست یا اسلام غالب آ رہا ہے؟ اے مسلمانوں نوجوانوں، کچھ تو اپنی گردنیں ہلا کر مجھے بتاؤ کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بالکل؟ ارے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ برسات میں جلسہ جاتے تھے سیلا ہوا۔ ارے بھائی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آپ کا تو بڑا گاؤں ہے، یہاں تو اپنے نام کے غیرت مند بہت ہیں، ٹھون ٹھاں والے بھی ہیں، ٹھون ٹھاں والے بھی ہیں، مگر یہاں جب میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں تو مسکرا کر یا اپنی گردنیں ہلا کر یہ ثبوت دو کہ میں جہاں سے گزر کے آیا ہوں قبرستان وہاں تقریر نہیں کر رہا بلکہ برکات الاسلام میں تقریر کر رہا ہوں۔ اگر آپ ثبوت نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ میں سمجھوں گا کہ میں زندہ قوم کے بیچ نہیں، جو بظاہر زندہ ہے مگر اس کی روح نکل چکی ہے وہاں قبرستان میں کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، مولانا عبدالسمی صاحب، مولانا عبدالسمی صاحب، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ الحمدللہ 20ویں صدی مکمل اور 21ویں صدی کے 15 سال اسلام کو چھانٹنے کی، کاٹنے کی، تباہ کرنے کی، جلانے کی، زمانے سے مٹانے کی کوششیں آج سب ناکام ہو چکی۔ امت نے اپنا خون دریائے نیل کو دیا، دریائے دجلہ کو دیا، اے امریکہ تیرے سمندر کو دیا، اے دریائے آمو تجھے دیا، اے دریائے ستلج تجھے دیا، اور یہ بتا دیا کہ محمد کے غلام اسلام کی کھیتیوں کے لیے یوریا، ڈایا، NPK کھاد کا استعمال نہیں بلکہ اپنے جسم اور خون کے قطروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہے کون جو ہم سے پنجہ لڑائے؟ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ فتح کی آیت۔ تم سمجھتے ہو کہ قرآن اور اسلام صرف جوگیوں، سادھو، سنتوں کا دین ہے؟
نہیں، اسلام وہ دین ہے جو زمین پر انقلاب کل بھی برپا کرنے آیا تھا اور آج بھی برپا کرے گا۔ اس سے کم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کہ سود کے سارے درخت گرا دیے جائیں گے، سود کے سارے قصر و محل ٹھوکروں سے توڑ دیے جائیں گے، سود کی بنیادیں ہلا دی جائیں گی، سودی نظام پر کھڑی ہوئی عمارت کی ایک ایک اینٹ محمد کے شیر عنقریب اکھاڑ پھینکیں گے اور ایسا اسلام کا قلعہ تعمیر کریں گے جس میں شیش، جس میں سود کا، انٹرسٹ کا ایک ریشہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ کل بھی ہم نے مضبوط قلعے تعمیر کیے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ کل بھی ہم نے سسکتی انسانیت کو بچایا تھا اور آج پھر بچائیں گے۔ کل بھی ہم نے زخموں کے اوپر ٹھنڈے پائے اور پٹیاں رکھی تھی اور آج پھر رکھیں گے۔ کل بھی ہم نے مظلوموں کو سہارا دیا تھا اور آج پھر مظلوموں کو سہارا دیں گے۔ کل بھی ہم نے دنیا کو انصاف بانٹا تھا اور آج پھر انصاف بانٹیں گے، اس لیے کہ انصاف دینے والی کتاب دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہمارے پاس، مگر چند سالوں سے ہوا یہ ہے کہ ہماری اکثریت نے قرآن کو محفوظ تو سینوں میں کر لیا، قرآن کی تلاوت زبان سے تو کر لی، قرآن کریم کو طاق میں خوبصورت جزدان میں سجا کے تو رکھ دیا، بہترین ستاروں سے اسے مزین کر کے تو رکھ دیا، اسے خوشبوؤں میں بسا کر اور دھونی لگا کر کے تو رکھ دیا، مگر کچھ دنوں سے مسلمان اس قرآن کو لے کر تجارت گاہوں میں نہ گیا، اس قرآن کو لے کر وہ عدالتوں میں نہ گیا، اس نے عدالتوں میں یہود کی کتاب رکھ دی، عدالتوں میں اس نے انسانوں کا بنایا ہوا قانون رکھ دیا۔ لیکن اب الحمدللہ 90 سال کے بعد، تقریباً 90 سال کے بعد اور 70 سال کی جد و جہد کے بعد محمد کے غلام اس شان سے نکلے، اس ادا سے نکلے، اس دیوانگی کے ساتھ نکلے، اس جوش و جنون کے ساتھ نکلے کہ یہ قرآن مسجدوں میں بھی رہے گا، یہ قرآن ہمارے سینوں میں بھی رہے گا، اس سفینوں میں بھی رہے گا، اس کی تلاوت ہم جزیروں میں بھی کریں گے، اپنی گنبدوں اور حجروں میں بھی کریں گے اور انشاءاللہ اتنی قوت لے کر جائیں گے کہ دنیا کے قانون کی ساری پرچیاں پھاڑ کر، جلا کر، آگ کے حوالے کر کے عدالت میں بھی قرآن رکھ دیں گے اور وہاں سے انصاف کا سورج روشن۔ انشاءاللہ ہمارا رب وہ ہے جس کی شان یہ ہے جو ہم صبح شام گنگناتے ہیں۔ کچھ نہیں، علماء کرام آتے رہیں گے اور آپ سامنے دیکھتے رہیے۔ میں بھی طالب علم ہوں، عالموں کو تو آپ دیکھتے ہیں، طالب علموں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہی آئیں گے، آپ ہی کے بیچ آئیں گے، مگر ظاہر ہے کہ گاڑی چلنے سے پہلے پیٹرول تو ضروری ہے نا، ناشتے پانی کے بعد آئیں گے، پہلے ہٹنے کے بعد آئیں گے انشاءاللہ۔ یہی سب آئیں گے کیونکہ آج آپ پروانے ہیں اور علماء کرام کی حیثیت شمع کی ہے۔ یہاں الگ الگ قسم کے پھول آئیں گے، آپ کو ان کی خوشبو سے مہکنا ہے۔ یہ جگہ اسلام کی برکتوں کا محور و مرکز ہے، یہاں سے اسلام کی برکتیں پھوٹتی رہیں گی۔ یہ قلعہ ہم نے تعمیر کر دیا ہے۔ اے شاہجہاں، جب کل آپ سے ملاقات ہوگی، اے اورنگزیب، جب کل قیامت میں آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس تو خزانے تھے، آپ کے پاس تو سونا اور چاندی تھا، آپ کے پاس تو ہیرے جواہرات تھے، آپ کے پاس تو وہ دور تھا کہ جب آپ کی فوجیں دشمنوں سے خراج لیا کرتی تھی، آپ کا تو وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کی فوجیں مال غنیمت حاصل کیا کرتی تھی تو آپ نے لال قلعہ تعمیر کیا تھا، مگر ہم نے تو غلامی کا دور دیکھا تھا،
ہم نے تو تباہی و بربادی کے سال اور مہینے دیکھے تھے، ہم نے تو غلامی کی زندگی گزاری تھی، مگر ہم نے اسلام کے لیے برکات الاسلام جیسی چہر دیواری قائم کی تھی۔ ہم تن کا جمع کرتے تھے، ہم اپنے مزدوروں سے بھیک مانگتے تھے، ہم اپنے رکشہ چلانے والوں کے سامنے جھولی پھیلاتے تھے، ہم اپنی ماں سے کہتے تھے ماں تیرے دوپٹے میں گانٹھ میں بندی ہوئی 1 روپے کی رقم ہمیں دے دے، شاید تیری اس رقم سے اسلام کا قلعہ بچ سکے، ہماری موت آئے اور اپنے مولا سے کہہ سکے اے مولا اسلام کو بچانے کے لیے ہم نے جھولیاں پھیلا دی، اسلام کو بچانے کے لیے ہم نے اپنا پسینہ بہا دیا۔ ہمارے نوجوانوں نے ملک کی جیل کی قیدوں میں اپنی تنہائی کی راتیں گزار دی، راتیں گزار کر آئے، اور کوئی افسر گرو کی طرح، کوئی عامر قصاب کی طرح پھانسی کے پھندے پر جھول گیا، لاش اس کی لٹکتی رہی، کفن کو ترستا رہا، میت اس کی نماز جنازہ کے لیے انتظار کرتی رہی۔ بعضوں نے تو انہیں دہشت گرد کہا، قانون کا توڑنے والا کہا، مسلمانوں کا دشمن کہا، مگر ہم انہیں اسلام کا ہیرو کہتے رہے، جنہوں نے رگوں کا خون اسلام کی کھیتی کو نچوڑ کر دے دیا، جنہوں نے اپنے جسم اور جان کی ساری آرزوئیں اسلام پر نچھاور کر دی، تختہ دار پر کھڑے ہو کر یہ کہا کرو برباد ان کے شوق سے اس آشیانے کے کہ ہم نے شاخ طوبہ پہ نیا ایک آشیاں پایا۔ لہذا ہم اے اورنگزیب اے عالمگیر اپنی بساط کے مطابق اپنی قوم کو جگاتے رہے، کبھی ان کو رلایا، کبھی ان کو جگایا، کبھی ان کو مسجد کی طرف بلایا، کبھی مدرسوں میں بلایا، کبھی ان سے کہتے رہے نوجوانوں اب وقت آ گیا ہے شراب کے جام توڑ ڈالو، اب وقت آ گیا ہے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن اور کانچ کی چوڑیاں تمہاری کلائیوں میں اچھی نہیں لگتی مسلم نوجوان، اسے توڑ دے، یہ ہاتھ تیری بہن کی حفاظت کے لیے ہے، یہ ہاتھ تیری ماں کی حفاظت کے لیے ہے، یہ ہاتھ مظلوم انسانیت کی آنکھ سے آنسو پوچھنے کے لیے ہے، تیرے ہاتھ میں لال ڈورا اور دھاگا اچھا نہیں لگتا، یہ تیرا ہاتھ اسلام کا جھنڈا اٹھانے کے لیے ہے، یہ تیرا ہاتھ علی مرتضیٰ کی ذوالفقار تلوار تھامنے کے لیے ہے، یہ تیرا ہاتھ بہنوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے ہے، یہ تیرا ہاتھ قید کے دروازے توڑنے کے لیے ہے، یہ تیرا ہاتھ دنیا کی جیلیں توڑ کر اپنی بہنوں کو آزادی دلانے کے لیے ہے، یہ تیرا ہاتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو امریکہ کی قید میں ہے، وہ رات کو روتی ہے، وہ دن کو تڑپتی ہے اور پوری دنیا کو آواز دے کر کہتی ہے وہ کون سا دن ہوگا جب تم کرکٹ کی پچ پہ کھیلنے کے بجائے سمندر پہ اپنا گھوڑا ڈالو گے، جس دن تم سمندر میں اپنی کشتیاں ڈالو گے اور امریکہ کی سرزمین کی طرف نعرہ تکبیر گنگناتے ہوئے پرچم اسلام جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا اسے لہراتے ہوئے اپنی کشتیوں پہ باندھ کر تم آؤ گے، میں اس دن اے بھائیوں تمہاری راہ تکوں گی، تمہارا استقبال کروں گی، تمہارے قدموں کی چمک سے جب وائٹ ہاؤس ملے گا، جب پینٹاگن کب آئے گا تو میں اپنے مسلح بچھا کر وضو کروں گی اور سجدے میں سر رکھ کر کہوں گی سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، پروردگار بڑا ہے جس نے آج میری آزادی کے لیے میرے بھائیوں کو میرے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عبدالسمیع صاحب، مولانا عبدالسمیع صاحب، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، مولانا عقیل صاحب۔ کہاں تک ہم لوگوں کے زندہ باد کہو گے؟ صرف ایک کہہ دو اسلام زندہ باد، چھوڑو، کیونکہ ہم سب اسلام کے بیٹے ہیں، سب اسلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا مسموت تمہارا نام کیا ہے تو کہتے سلمان، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہتے اسلام۔
انا سلمان ابن اسلام، میں وہ سلمان ہوں جس کا باپ اسلام ہے، میں اسلام سے پہچانا گیا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا کہ میں ایرانی ہوں، میں اس پہ فخر نہیں کر سکتا کہ میرے باپ مجوسی تھے، میں تو اسلام کی تلاش میں آیا، غلام بنتا رہا، غلام بنتا رہا، بالآخر اسلام نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ جس دن مدینے کی حفاظت کے لیے محمد رسول اللہ خندق کھود رہے تھے اور 10 نوجوانوں کی ٹولیوں نے آپس میں اپنا گروہ بنا لیا تھا کہ اتنی تم کھودنا، اتنی تم کھودنا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور ٹولیاں بن گئیں۔ سلمان چونکہ نہ مکہ کے تھے، نہ مدینہ کے تھے، نہ قریشی تھے، نہ خاندان عدی سے تھے، نہ بنو ہاشم سے تھے، نہ بنو امیہ سے تھے، وہ تو عجم کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے تھے، انہیں لوگوں نے چھوڑ دیا۔ سلمان تنہا کھڑے رہ گئے، میں کس کے ساتھ خندق کھولوں؟ قربان جائیے سرکار دو جہاں کے، عبداللہ کے در یتیم کے، جو وہ پیغام لے کر آیا جس نے اسلام کا ہمیں اسلام کی چادر دے دی، سارے اسلام کی چادر میں چھپ جاؤ، اسلام کی چھت دے دی، سارے اسلام کی چھت کے نیچے آ جاؤ، اسلام کا چشمہ دے دیا، سارے اسلام کے چشمے پہ آ کر جمع ہو جاؤ، 12 چشموں کی ضرورت نہیں، اسلام کے ایک ہی چشمے سے پانی پیو، اسلام کا وہ قلعہ دے دیا، اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ سلمان غمزدہ ہے، آنکھ میں آنسو ہے، مجھے اجمی سمجھ کے چھوڑ دیا، مجھے ایرانی سمجھ کے کوئی ساتھ نہیں لگا تھا۔ محمد رسول اللہ نے کہا سلمان تم ہمارے ساتھ خندق کھودو گے، آپ کی انگلی پکڑی اور ہاتھ بلند کر کے کہا سلمان منی، سلمان مجھ سے ہے، من اہل البیت، جیسے میرے اہل بیت میں حسن اور حسین ہے، علی اور فاطمہ ہے، عائشہ اور زینب ہے، اسی طرح سلمان میرے اہل بیت ہے۔ یہ ہے اسلام، لیکن اب ہمارا اسلام یہ نہیں ہے، اس لیے ہم سب کی آرزو اسلام پر قربان ہونے کی ہے۔ انشاءاللہ اسلام زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اسلام روشن ہے تو ہم روشن ہیں، اسلام قائم ہے تو ہم قائم ہیں، اسلام کے لیے 70 جانیں قربان ہیں، اسلام پر سب کچھ نچھاور ہے، اسلام ہی ہماری آرزو ہے، اسلام ہماری منزل ہے، اسلام ہماری چاہت ہے، اسلام دنیا میں غالب ہو جائے، یہی ہماری سب سے بڑی آرزو ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اب کہو زندہ باد، ان کی زندہ باد مت کہو جن کے سینوں میں کفر ہے، جن کے سینوں میں شرک ہے، جو تمہیں مٹانے کے منصوبے بناتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی ذات برادری کیا ہے۔ وہ ہر روز جمع ہوتے ہیں، نشانہ تم ہوتے ہو، وہ ہر روز میٹنگ کرتے ہیں، مقصد تمہارا زلال ہوتا ہے۔ اس لیے آؤ ذرا بتاؤ تمہاری زبان میں کتنی طاقت ہے، یہ آواز عرش بری تک پہنچنی چاہیے، کہو اسلام، اسلام، انقلاب، 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 انقلاب باطل کا نہیں، اب دنیا پر اسلام کا انقلاب آئے گا۔ محمد کے شیروں نے اب قوت اور طاقت اکٹھی کر لی ہے، قوت و طاقت اللہ نے دے دی ہے۔ وہ ہاتھ جو خالی ہاتھ بدر میں نکلے تھے، اللہ اکبر، 14-15 سال میں اب اللہ نے ان ہاتھوں میں قوت اور طاقت دے دی ہے۔ جن ہاتھوں نے چوڑیاں نہیں پہنی، ان ہاتھوں میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزائل چلانے کی قوت اور طاقت دے دی۔ ان ہاتھوں کو اللہ نے ہوائی جہاز گرانے کی طاقت دے دی۔ ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگی طیارے بنا کرنے کی طاقت دے دی۔ وہ ہاتھ جو کل ہتھکڑیاں پہنے ہوئے تھے اور ابو غریب جیل میں تھے، ان ہاتھوں کی بیڑیاں اللہ نے کاٹ دی۔ اب وہ ہاتھ یہودیوں کے گلوں کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ قریظہ کا منظر دہرایا جائے گا۔ وہ ہاتھ امریکیوں کو گرفتار کریں گے
گے اور امریکی گرفتار ہو کر غزوہ بدر کے قیدیوں کی طرح جب چھوڑے جائیں گے، جب جاپان فدیہ دے گا، جب آسٹریلیا فدیہ دے گا، جب فرانس تو فدیہ دے گا، جب امریکہ تو فدیہ دے گا، اور عیسائیوں تمہیں زندگی اور جینے کی اجازت جب ملے گی جب تم محمد کے شیروں کو جزیہ دو گے یا فدیہ دو گے، اس کے سوا تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی میں نے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت کب اعلان کر رہی ہے فتح کا؟ جب دور دور تک فتح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسلام کے سورج کو قید کرنے کے لیے ساری دنیا جمی پڑی تھی۔ سوچا بھی نہ تھا یہودیوں نے کہ ہمارے قلعوں پر محمد رسول اللہ گرجتے ہوئے آ جائیں گے، علی مرتضیٰ شمشیر بے نیام لے کر تمہارے دروازے کو اپنی ٹھوکر سے توڑ ماریں گے۔ یہودی قلعوں میں محفوظ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے قلعوں میں کون داخل ہو جائے گا، ان کے قلعوں کے دروازے کون توڑ سکتا ہے، ان کی دیواروں کو کون منہدم کر سکتا ہے۔ مگر صلح حدیبیہ پر جب موت کی بیعت کر کے 1500 صحابہ واپس مدینہ لوٹ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم نے موت کی بیعت کر کے مجھے راضی کر دیا ہے، اب تمہارے ان ہاتھوں میں جو موت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، میں خیبر کے خزانے دینے والا ہوں، میں خیبر کے باغوں کی چابیاں دینے والا ہوں، میں خیبر کے یہودیوں کا اسلحہ مال غنیمت میں دینے والا ہوں۔ جس اسلحے اور ہتھیار کو لے کر تم کل مکہ کو فتح کرنے نکلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محمد عمرہ تو اگلے سال جا کے کرنا، 1 سال باقی ہے، عمرے سے پہلے خیبر کو فتح کر لے۔ اب خالی ہاتھوں میں میں طاقت اور قوت دینے والا۔ کب اتری آیت؟ جب رسول اللہ روتے ہوئے عمرہ نہیں کرنے دیا، کعبے کا طواف نہیں کرنے دیا، حضر اسود کو چومنے نہیں دیا گیا، صفا مروہ پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ اے ہمارے آقا اور محبوب، آپ نے صلح کر لی، ہم تو خون کی ندی سے گزر کے جاتے اور عمرہ کرتے لوٹ رہے ہیں، ٹوٹا ہوا دل ہے، آنسوں سے بہ رہے ہیں، آنسوؤں سے آنکھیں تر ہیں کہ جبریل آئے سورہ فتح لے کر، اور سورہ فتح لے کر کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی، کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ اللہ اکبر، ابھی مکہ فتح کا ہوا تھا، ابھی تو خیبر میں یہودی تھا، ابھی تو طائف میں مشرکین بت پرست موجود تھے، مگر رب اس وقت فتح کی بشارت سنا رہا ہے جب انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان مکے کو بھی فتح کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا لیکن مکے کی فتح سے پہلے خیبر کی فتح ضروری ہے، تاکہ وہاں تمہیں اس زمانے کے ٹینک مکے کے چڑھائی کے لیے مل جائیں، تاکہ وہاں سے تمہیں یہودیوں کی توپیں مل جائیں جو اس زمانے میں پتھر اگلا کرتی تھی، تاکہ یہودیوں کی بلٹ پروف جیکٹیں سینوں پر باندھنے کے لیے مل جائیں، تاکہ یہودیوں کی شمشیریں اور تلواریں خیبر سے تمہیں حاصل ہو جائیں، تاکہ یہودیوں کا اسلحہ ترکش و کمان تیر تمہیں وہاں سے مل جائے۔ اس لیے اللہ نے خیبر کو فتح کرا کر مکے کی فتح کا فیصلہ کیا۔ صلح حدیبیہ کو ابھی 2 سال نہیں گزرے ہیں کہ 10 رمضان محمد رسول اللہ اپنے شیروں کے ساتھ، جانثاروں کے ساتھ، سرفروشوں کے ساتھ، تن فروشوں کے ساتھ، ایمان کی قوت کو لے کر، فتح کا لشکر لے کر 10,000 تلواروں کی خوبصورت جھنکار کو لے کر صحابہ کے ہاتھوں میں۔ آج کے نوجوانوں سنو غور سے، وہ سنگیت اور باجے نہ تھے جس سے تم پہ دل بہلا رہے ہو، بلکہ صحابہ کے کان کو تلواروں کی جھنکار کے گیت سے آشنا تھے۔ وہ تو نیزوں کے آپس میں ٹکراؤ سے جو آواز نکلتی تھی وہ ان کے دلوں کی دھڑکن ہوا کرتی تھی، اسے لے کر
سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، اور جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا تھا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو پورا کر دیا کہ تم مکہ میں داخل ہوگے، لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین، مسجد حرام میں داخل ہوگے، کعبہ کی چھت پر چڑھو گے، دروازے کعبے کے کھول کر خانہ کعبہ کے اندر نماز بھی پڑھو گے اور بتوں کو توڑ توڑ کر ٹکڑے کرو گے۔ وہ دن آئے گا اے محمد جس دن تم سے کہا جائے گا اعلان کر دو، مکہ کی وادی وادی میں اعلان کر دو، جبل طور پہ کھڑے ہو کر کہہ دو، وادی ہیرا میں کہہ دو، جبل نور پر کہہ دو، جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر کہہ دو، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی جانے کے لیے۔ انشاءاللہ اسلام اپنی تاریخ کو دہرائے گا اور دہرانے والا ہے۔ جس کی ہے بست صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے وہ اللہ احد کہتے تھے۔ رات میت پور میں نے بیان کیا، مولا ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں پر کلہاڑا چلایا تھا، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا بنایا ہوا سونے چاندی کا بچڑا کاٹ کر توڑ کر ٹکڑے کر دیا تھا اور اس کو بتوں کو پاش کر دیا تھا۔ ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ محمد رسول اللہ نے مکے کے 360 بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ مقداد بن اسود نے، مغیرہ بن شعبہ نے، خالد بن ولید نے، علی مرتضی نے مکہ کے سارے صنم توڑ دیے تھے۔ وہ منظر پڑھا تھا، وہ منظر سنا تھا، نظروں میں تھا، تصور میں تھا، دیکھا نہیں تھا، مگر الحمدللہ ابھی سرزمین عراق و شام پر محمد کے دیوانے ان میوزیم میں گھس گئے جہاں نمرودوں کے بت تھے، جہاں آثار قدیمہ میں فرعونوں کی تصویریں تھیں، جہاں پر نمرودوں کی بنی ہوئی مورتیاں تھیں۔ محمد کے شیروں نے ان کے ہاتھ توڑ دیے، سر قلم کر دیے، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ کہا کہ اولاد ابراہیم پھر سے ابراہیم کے نقش قدم پر چل کر یہ ثابت کرے گی کہ تاریخ اسلام ان کو اپنے آپ دہرانے والی ہے۔ مجھے معلوم ہے پانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ حضور والا وقت پورا ہوا، سوڑانے والوں کا بھی گھر خیال رکھو، کیونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہے، کس مقام پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، گھڑی پہ نظر بھی ہے اور آپ کی نظروں پر بھی نظر ہے۔ انشاءاللہ مولانا تشریف یہیں تشریف رکھیں گے، ہم اپنی تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ محبت سے آپ کا تقاضا تھا اور یہاں آنا بھی ضروری تھا۔ یہ جلسہ چلے گا، یہ جلسہ چلے گا، مسلسل چلے گا، اور بڑے بڑے اکابرین امت جن کی زیارت اور مسافر کے لیے آپ آئے ہیں، آپ یہاں بیٹھے رہیے، مجمع کو منتشر مت کیجیے گا، مسافر کے لیے کوئی مت دوڑیے گا، دل آپ کے ساتھ ہے، جان آپ کے ساتھ ہے، روح آپ کے ساتھ ہے، بدن آپ کے ساتھ ہے۔ میرا سرمایہ نوجوانوں تم ہی ہو، ہماری قیمتی دولت اور متاع آپ ہی ہو۔ آپ کو جگانے، آپ کو بیدار کرنے، آپ کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں آتے رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا چھپر پڑوس میں پٹنہ مراد پور میں ڈال لیا ہے تاکہ وہاں سے آنے میں آسانی ہو۔ یوں تو ہم جیسے پاگل دیوانے مجنون عاشق اللہ کے ایک جا نہیں رہتے، ایک جا رہتے نہیں، عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں، مگر آپ سے پڑوس کا تعلق ہے، اس لیے گھوم پھر کر آپ منہ چھوڑیں گے تو رات میں نہ آ سکے تو دن میں ضرور آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ ہی زندگی بسر ہوگی، اور قیامت میں بھی ہم اور آپ سب ایک ہی جھنڈے کے تلے
اسلام کے دامن کے نیچے اللہ کے رسول سے حوض کوثر مانگنے چلیں گے. انشاءاللہ درخواست یہ ہے کہ یہ پانی تو میں آج نہیں پی رہا، قیامت میں انشاءاللہ ہم سب حوض کوثر اور جام کوثر پیئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مسافر کے لیے نہیں آئیے گا، بس سلام کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.